بات ہے چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک، چھوٹی سکینہ سے لے کے بڑی زینب تک سننے والی کو اس 40 دن کے اندر درود، سلام، نعت، زنجیر جنین، ماتم، کچھ بھی ہو، آگ کے انگاروں پہ ماتم، سب کچھ، ایک بھی میری بیٹی، ایک بھی میرا بیٹا اس محرم الحرام کے ایام میں ان کی زندگی کا اثر ہی نہیں لے جاتا، ناراض نہ ہو۔ کوئی اہل تشیع ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، ٹھیک ہے، جس کو جتنی دین کی سمجھ آئی اس نے اتنی قبول کر لی، لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ، خود ذکر کرتے ہو کہ 3 دن کے پیاسے رہے، نماز نہیں چھوڑی، سجدے میں جان دی، امت نے اس سجدے کا کتنا پرواہ کیا، خواہ وہ اہل تشیع کا گھر ہو یا اہل سنت کا گھر ہو، جو میسج نماز اور قرآن کا کربلا میں تھا، ہماری اس پوری پٹی پورے وسیب میں وہ سوائے چند ایک کے یا وہ بزرگ جو عقل اور اصل سے بالکل فارغ ہو گئے ہوں، ان کے علاوہ اس پیغام کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم سارے حسینی بیٹھے ہو، تم حسین کو داڑھی منڈا ثابت کر دو، میں خطابت چھوڑنے کے لیے تیار، دونوں۔ آل رسول میں سے ایک آدمی ثابت کر دو جس کی داڑھی نہیں تھی، صحابہ میں سے ایک ثابت کر دو، قدرتی نہ ہو، لہذا بات ہے جس جو داڑھی بڑھواتا ہو، یہ پگڑی اتری، میں آج کے بعد تبلہ سرنگی بجاؤں گا، آل رسول کا ذکر نہیں کروں گا، جب ہر ان کی چیز کو اس امت کے ذمے ہے بیان کرنا، تو بتاؤ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو گے، کب اصلیت پر آؤ گے؟ اصلیت سن کے تھک گئے، لاکھوں روپیہ آج کے اجتماع پہ خرچ ہوا، نہ جلسہ کروانے والے کو فائدہ، نہ جلسے میں آنے والے کو جو فائدہ، سارے واقعات آپ نے سنے اور سارے اپنا حسینی بیٹھے، ایک بھی یزیدی نہیں بیٹھے ہیں، سارے حسینی، 4 گھنٹے بارش میں بیٹھے، جتنا تم نے بارش میں بیٹھ کر جلسے کو کامیاب کروایا، اتنا ہی دیر اپنے آپ سوچتے، اپنے آپ کے بارے میں، اللہ کی قسم خدا گناہوں کو معاف فرماتا، جنت الفردوس کا ٹکٹ عطا فرماتا۔ 36 پیغام آئے، عوام بیٹھی ہے، عوام نہیں مہندی پئی، عوام بیٹھی ہے اور پورا جلسہ سنتی، کبھی اتنا نماز کے انتظار میں بیٹھے، جمعے کے فرض پڑھ کے اللہ کے آگے دعا کرنا، سنتیں پڑھنے میں اتنی دیر بیٹھے ہو، پھر تمہارا بندوں سے رشتہ مضبوط ہے، بندوں کے خدا سے رشتہ مضبوط ہے۔ اگر تو میرے ابے نے، میری امی نے، بھائی ہاشم اور اس کی پوری برادری جماعت نے اور یہ اپنی سکور نے قبر میں کام آنا ہے، یہ سارے دھوکے باز ہیں اور آپ بھی دھوکے باز ہیں۔ جنازہ میرا دھوپ میں پڑا رہے گا اور تم درخت کی چھاؤں میں، یہ کر تمہیں نہیں پتا اس کے ساتھ آگے کیا بننی ہے، آپ کو گرمی سے بچنے کی پڑی ہوگی، آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، سیدھی سیدھی۔ جب دنیا میں آئے تھے کچھ نہیں تھا، نہ دانت نہ آنت، کچھ نہیں، اب سب کچھ ہے، جب جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ دانت نہ خالی۔ بتاؤ اس دنیا میں کس لیے آئے تھے اور کیا کر کے کیا کھویا، کیا نفرت، ایک دوسرے کو کافر، اہل البیت اور صحابہ کی محبت کی باؤنڈری بنا کر ایک دوسرے پہ فرقہ واریت کی فائرنگ کر رہے ہیں۔ اہل تشیع نے اپنا کتنا نقصان کیا، بڑے بڑے اپنے ذاکر، بڑے بڑے اپنے مال، اور اہل سنت والجماعت کا کتنا نقصان، نتیجہ کیا ملا؟ یہ جلسہ قیامت تک اللہ کرے ہوتا رہے، مجھے اور میزبان کو کیا اس کے بچے نے داڑھی رکھ دی؟ کیا اس کی بیویاں جو جلسہ کروا رہے ہیں یہ برقع پہن کے کل سے گھر سے نکلیں گی؟ اتنے آپ یہاں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے لگا رہے ہو، کیا اب آپ یہاں سے جا کر مونچھیں کٹواؤ، داڑھی بڑھاؤ گے؟ 0/0 ہے، کیوں دھوکہ دے رہے ہو اللہ کو؟
پچھلے سال میں لئے ایک جگہ جلسہ کر کے جب تو شکور کے ہاں مجھے اتنا میرا دل دکھا، اتنا دل مجھے افسوس ہوا، اللہ بدگمانی معاف کرے. مجھے تو پتہ یہی کا تھا کہ جلسے سوچنے والا سائیکل آگے کھڑی کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے بغیر سنجے نکل لے 4 گھنٹے نعرہ تکبیر اللہ اکبر حسینی زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں کا یہ حال ہے کہ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی انہیں پیشاب کر کے پاک ہونے کا سلیقہ نہیں آیا تو لاکھ روپے جلسے کے اوپر خرچ کرنے کا کیا؟ 400 آدمی بیٹھے 40 رہ جائیں گے، سارے بھاگ جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا یہ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن کوئی پٹھے پاؤں جائے گا، کوئی ٹماٹر لین جائے گا، کوئی بچی کو گاڑی میں لینے چلا جائے گا، کوئی مال دیکھو یار پٹھے گرے ہو گئے. کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ جو میرا ایمان مرجھایا ہوا ہے تو سجدے کر کے اس ایمان کو تازہ کرا. تو میرے یار دسوں سے کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیں؟ فضول سی زندگی گزر رہی ہے. صبح آنکھ کھلتی ہے، ہگتے ہیں، جو رات کھایا ہوتا ہے نکال دیتے ہیں، پھر دوسرا کھا لیتے ہیں اگلے دن تک نکالنے کے لیے. اس کے علاوہ زندگی کوئی ہے جب اب بیل روٹی دے یا کھیتا جو روٹی دے یا مال نو پانی پا دے، مال نو چارہ پا دے، مزید زندگی علاوہ دودھ کٹ لے، دودھ دے یا دودھ پا دے، پٹھے پا دے، دودھ کٹ لے. اس کے علاوہ اور کیا مانے؟ بد نصیبی ہمارا مقدر بن گیا اور رونا ہمارا مقدر بن گیا. چاروں طرف سے اللہ نے ہمیں گھیر لیا، فصلوں کی طرف سے، مال ڈھوروں کی طرف سے، سیلاب کی طرف سے. اللہ نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا. خدا کی زمین تنگ ہو گئی ہمارے لیے، اللہ کے آسمان نے سایہ کرنے سے انکار کر دیا، ہوائیں ہمارے نقصان پہ چل رہی ہیں. پانی کہہ رہا اللہ مجھے اجازت دے، مجھے اپنی طاقت پر چلنے دے، میں دھرتی پر تیرا نافرمان ہی رہنے نہیں دوں گا. یہ بند اور باؤنڈری کی کیا مجال ہے پانی کو لہر کو روک سکے؟ یہ تو اللہ نے سے لگا میں ڈالا. پتہ نہیں اللہ نے اس بارش کو کتنا جکڑا ہوا تھا جو تیزی ہوئی آہستہ نہیں سے اللہ چھوڑ دے. نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو اللہ سے عرض کی بادل نے اللہ کتنا بڑا سوراخ کروں کہ کتنا برسوں. فرمایا جتنا بیل کی نتھ کا سوراخ ہوتا ہے اتنا بادل نے آسمان میں سوراخ کیا، اتنا پانی اس سوراخ میں سے برسا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس پانی کے اندر ڈوب گئی. اتنا سمیع ہوتا ہے، جل تھل نظام زندگی در در برف ہو جاتا ہے. یہ اشارہ ہے بس کرو بندے کے پتر. اللہ نہ کرے اس مائک کو سون کو اللہ سلامت رکھے، یہاں بٹن خراب ہو جائے. یہ 36 اے لائے گا بٹن خراب ہے. جب یہ بٹن خراب ہو گیا اللہ نہ کرے تو یہ اس کی خوبصورتی بیوٹی وہ اٹھا کے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. ہاشم کہے گا یار ایس بھی کر لیتے ہیں تینوں پتہ نہیں سکتا جلسے تو خراب کرتا ہے ایسے بیٹھی اے لے کے آئے. یہ اتنا سا بٹن ہلا. انسان کی زندگی بھی بٹنوں پہ مشتمل ہے، سارے بٹن اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اگر اس نے ہلا دیا اندھا ہونے میں دیر نہیں ہوگی، باوڑا ہونے میں، بہرا ہونے میں اور اسی طریقے سے لنگڑا لولا ہونے میں، پاگل ہونے میں دیر نہیں لگے گی. پڑھے لکھے جو کتابوں کے ماہر ہیں اللہ دماغ کا بٹن لا دے، خدا کی قسم ہاتھوں میں پتھر اٹھائے نظر آتا ہے، کچرا کھاتے ہوئے نظر آتا ہے. تو پھر میرے عزیزوں مغروری کس چیز کی ہے؟ جو اللہ کے ہاں کامیاب ہو کر چلے گئے 1400 سال ہو گئے ان کا ذکر کرتے کرتے، ایک تو گھر میں ان کی کامیابی کو قبول کرتا، کوئی بھی حسین بننے کو تیار نہیں. ذکر حسین کرنے والوں کو کہو اللہ نے تجھے پوتا دیا نام حسین، میں کہتا چاچے سے پتر دا نام کو ہور چا دسو. چاچے کا پتر جنت میں جاتا ہوں، جنت میں نہیں جا سکتا. حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی رکھا. کہہ دیتے یہ تو ابو بکر کا نام ہے، یہ تو ابو بکر کے بیٹوں کا نام ہے، کوئی اور چا نام دسو. خدا پاک کی قسم اور نام ہو یا نہ ہو لیکن ان ناموں کا مجھے اتنا پتہ ہے کہ ان نام والوں پر اور ان نام والوں کے گھروں پر کئی مرتبہ اللہ کا سلام آیا ہے. سبحان اللہ. خدا کے واسطے علماء دسن گے تو مدینے لے جان گے، کربلا لے جان گے، کربلا تو بغداد شریف لے جان گے، پیرانے پیر دے قدمان اوتھے لے جان گے، کربلا پھر بی بی سکینہ زینب پورے اسلام بنا کے. ان کو بتاؤ
بغلوں کے بال کتنی مدت میں صاف کرنے ہیں، ان کو بتاؤ کہ انڈر شیو زیر ناف میں نے کہاں سے کہاں تک صاف کرنے ہیں۔ مرد کو دین پتہ ہونا چاہیے، مولوی عورت کو نہ بتائے، اس کا شوہر اس کی عورت کو بتائے، ماں بیٹی کو بتائے کہ تیری نہ پاکی میں کس طرح بدلی جائے گی، بیٹی تیرے فالتو بال کس طرح کتنے دن بعد ختم ہونے چاہیے، بیٹی کیا کرنا ہے نہ پاکی آ جائے، ہے ماں دسے گی؟ جسے اپنے حیا اور بے حیائی والے اعضاء کا پتہ نہیں، یہ ماں بتائے گی، یہ فاطمہ بن کے دکھائے گی۔ کیوں دھوکہ دیا اپنے آپ کو آپ نے؟ میں نہیں، اللہ آپ سے پوچھیں گے کیوں دھوکہ دے گیا ہے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ آپ میری بات سنو گے؟ تقریر کی حد تک سبحان اللہ صدیقی صاحب، اگر میں آپ کو کوئی آرڈر دوں، ایک منٹ کو کلو دودھ گھروں لے آ دے، میری مجالے چوریاں کوئی نہیں۔ یہ اللہ پوچھیں گے، یہ امانت ہے اللہ کا قسم۔ کتنی دیر آنکھ کھلی اور کتنی دیر بعد بند ہوگی، قیامت کے اس کا حساب ہوگا۔ 3 گھنٹے بجلی چلتی ہے، 1 گھنٹہ گئی، بل بے شک اتنا ہی آتا ہے، یونٹ گرتا ہے، بجلی پر پنکھا چلے گا، مشین چلے گی، یہ یونٹ گر رہے ہیں، قیامت کے لگیں گے اللہ بل دے، آنکھ کا، کان کا، کھاتا نہیں جی، پیتا نہیں جی، مسانے کا تیرا ایک سوراخ بند کر دیتا، دنیا کے ڈاکٹر زور لگاتے تیرے مسانے کا سوراخ نہ کھول سکتے، دے بھی جتنا تیرے میرے گھر کے اندر بچے ہیں 10-12 روزانہ جتنا پیشاب کرتے اللہ نالی کو ڈکا لگا لیتے، تیرے میرے جیسے سارے کے سارے اپنے پیشاب کے اندر بہ جاتے۔ کہاں اتنا قد جا رہا ہے، اتنا پانی آسمانوں سے برسا، اتنا پانی انڈیا نے چھوڑا، اتنا پانی پہاڑوں سے آیا، 4 دن کے بعد اس کا پتہ نہیں لگے گا۔ اے لوگوں تمہاری گلی کے اندر کچرا پڑا ہو، کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوں، جمع دار آتا ہے کہتا صفائی کی تھی 20 روپے دے دے، کہتا عید ہے، خدائے پاک کی قسم اتنی مکھی اتنا مچھر زمین پر آیا، اتنا گوبر جانوروں نے کیا، اتنا پخانہ انسانوں نے کیا، چھپکلی ہے، کوہ کبوتر ہے، کتنی روزانہ بیٹ کرتے ہیں، کتنا پیشاب کرتے ہیں، اگلے دن اللہ زمین کو پانی برسات کے دھو دیتا ہے، یہ سارا کچرا کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا اور لوگوں قیامت کے دن تمہارے سے حساب لیا جائے گا کہ جو کچرا میری مخلوق کیا کرتی تھی، اس کچرے کو میں اپنی قدرت کے صاف کر دیا کرتا تھا، اتنے کروڑ نیکیوں کا بل بن گیا، اللہ اس کا آج حساب دے دو۔ لاؤ بلوں میں صاف نہیں کر کے دیکھتے تھے، گھونسلوں کے اندر موذی جانور دیکھتے تھے، دیواروں پہ چھپکلیاں، گھروں کے اندر حجرات الارض مچھر ہوا کرتے تھے۔ اللہ غنی تیری دنیا کے اندر دشمنی تھی، 2 گارڈ تیرے دروازے پر، 2 ڈیرے پر، 2 تیری گاڑی میں بیٹھے ہوا کرتے تھے، 1 لاکھ ان کی تنخواہ ہوا کرتی تھی، میں نے 16 فرشتے تیرے پاس کھڑے کر رکھے تھے، 2 کندھے پر، 2 دائیں 2 بائیں، 2 آگے 2 پیچھے، 2 ناک کے سوراخ پر، 2 آنکھوں پر، 2 ہونٹوں پر، اے میرا بندہ 16 فرشتوں کی 75 سال کی تنخواہ کا حساب دے، الہ العالمین کتنا حساب بنے گا؟ مالک کہے گا 50 سال کی نیکیاں بتاؤ آپ میں کہاں سے لے کے آئیں گے؟